السلام علیکم سر. ہندوستان میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے. آپ جیسی عظیم شخصیت سے مل کر آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت، جو کہ ہم کو معلوم ہے کہ آپ کا ایک ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہے، اور آپ نے چونکہ اردو ادب کا اتنا بڑا کام کیا ہے کہ جتنا بڑا کام اردو ادب میں غالب نے، میر تقی میر نے، فیض احمد فیض نے اور بہادر شاہ ظفر نے کیا ہے، آپ نے بالکل ان کے مقابل ایک کام کیا ہے سر. آپ اس کو کہیں نہ کہیں، مانے نہ مانے، مگر سر ادیبوں کی نظر میں یہ جو کام ہے آپ کا سر، یہ صدیوں تک نہیں، یہ حشر تک یاد کیا جائے گا، کیونکہ آپ نے ان کی چیزوں کو سنبھالا ہے سر، اور آپ ان پہ جو ہے اپنا دھن دولت سب کچھ خرچ کر رہے ہیں. اردو ادب کے لیے آپ ہندوستان تشریف لاتے ہیں، کبھی آپ 4 مہینے میں یہاں آتے ہیں، کبھی 6 مہینے میں آتے ہیں. مگر میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی غالب کا کوئی فنکشن ہوتا ہے تو آپ یہاں تشریف لاتے ہیں. اور میری ایک شاعر سے بات ہو رہی تھی یہاں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ آپ ایک مشاعرہ ہوتا ہے غالب پہ، آپ اس کو کیجئے گا اور اس میں جو بھی خرچہ ہوگا میں آپ کو دوں گا. مجھے یہ بھی یاد ہے سر، مجھے یہ وہ شاعر نے کہا تھا، تو مجھے یہ خواہش ہوئی کہ میں آپ سے ملاقات کروں. میں نے آپ سے وقت لیا، آپ نے یہ اپنا وقت مجھ کو دیا. میں بہت بے حد شکر گزار ہوں سر کہ آپ اسلم جاوید چینل کو اپنا وقت دے رہے ہیں اور وہ چیزیں ساجھا کر رہے ہیں جو ہندوستان میں کسی اور چینل کے پاس نہیں ہے. ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب کوئی ایسا پرپوزل رکھ سکتے ہیں کسی چینل کے سامنے کہ لوگ ان سے جو ہے آن لائن آ کر سوال کریں اور وہ آن لائن سبھی کے جواب دیں. تو دوستو، آج ہم ملتے ہیں ایک ایسی شخصیت سے کہ جن کو دنیائے ادب ڈاکٹر سید تقی عابدی کے نام سے پکارتی ہے، اور آپ کا احترام ادیبوں میں، شاعروں میں اس طرح سے کیا جاتا ہے، چاہے وہ ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، کینیڈا ہو، لندن ہو، دنیا کے ہر خطے میں جہاں اردو پہنچی ہے، آپ کا احترام اس طرح کیا جاتا ہے جیسے لوگ غالب کا احترام کرتے ہیں، علامہ اقبال کا احترام کرتے ہیں، میر تقی میر کا احترام کرتے ہیں، اسی طرح سے لوگ آپ کا احترام کرتے ہیں. تو آج ہم آپ سے روبرو ہیں. ہم جاننا چاہیں گے سر کہ آخر آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں یہ آئیڈیاز کہاں سے آئے کہ آپ اس طرح سے جو ہے اردو ادب کی خدمت کریں کہ وہ شاعروں سے بھی آپ کا مقام بڑھ جائے. بہت بہت شکریہ جناب اسلم جاوید صاحب. آپ کا یہ کام جاویدانی ہے، یعنی ہمیشہ برقرار رہے گا. میں تو اردو کا ایک خدمت گزار ہوں. میں اپنا تعارف ہمیشہ ایسا کرتا ہوں کہ میں صحت کا طبیب، ادب کا مریض، اردو کا وکیل اور اردو کا عاشق بھی ہوں. رہ گیا یہ کہ یہ میری توفیق ہے کہ مجھے خدا نے یہ توفیق دی کہ جو اردو کے مایہ ناز مشاہیر ہیں، اردو کے جو کلاسک اور عمدہ عظیم شاعر وغیرہ ہیں، میں ان کی کچھ خدمت کر سکوں. میں ایک معمولی سا اردو کا خدمت گزار ہوں. میرا وہ لوگ آسمان ہیں، میں تو زمین کی آپ کے گہرائیوں میں رہتا ہوں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ میر تقی میر ہوں، یا وہ مرزا غالب ہوں، یا وہ میر انیس اور محمد اقبال اور دوسرے شعراء ہوں، ان کے کام کو دوسرے ادیبوں اور شاعروں کے کام کی طرح میں یہ حسن یوسف کو بازار مصر میں نہیں بلکہ دنیا کے پورے بازاروں میں پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ ایک سعادت ہے. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ جب کوئی شخص کسی زبان سے محبت اور اس کی وکالت کرتا ہے تو ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مسجد کا دروازہ، مندر کا دروازہ اور ڈاکٹر کا دروازہ کبھی آپ کے بند نہیں ہوتا. جی. تو سوالات کبھی بھی کر سکتے ہیں
اور جو سوالات کا میں جواب دے سکتا ہوں ضرور جواب دوں گا. تو جب میں اردو کی، ہم لوگوں کا تعلق اردو کی 9 جو نئی بستیوں سے ہے، وہ امریکہ ہو کہ کینیڈا ہو کہ آپ کے لندن ہو کہ آسٹریلیا ہو کہ مڈل ایسٹ ہو، تو یہ 9 بستیوں میں ہمارا ضروری ہے کہ ہم اپنا رابطہ گہوارے اردو سے برقرار رکھیں. اسی وجہ سے آپ زحمت فرما رہے ہیں اور میں آپ کی خدمت میں ہوں کہ ہم اپنا جو ذوق اور شوق اور جو اردو کی خدمت ہے اس کو دنیا اردو تک پیش کر سکیں، کہ اردو کی نئی بستیوں میں جہاں پر وہ عشق ہے اردو سے. آج یونیسکو کے لحاظ سے 400 ملین افراد اردو سمجھ سکتے ہیں. جب میں کہوں مجھے پانی دو تو 400 ملین افراد مجھے پانی دیں گے. اردو جو ہے اس وقت یونیسکو کے لحاظ سے دنیا کی 7ویں یا 8ویں بڑی زبان ہے. تو ہمارے جو یہ مشاہیر ہیں، یعنی غالب ہوں کہ ابھی جو ان کے نام ہم نے لیے، اگر ہم ان کے، ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا کہ جس زبان میں ادب عالیہ ہوتا ہے وہ زبان گر کر بولی نہیں بنتی. تو ہماری اردو اتنی عظیم ہے اور وہ ہماری مادری زبان ہے، اور وہ آپ کے بہت سی ریاستوں میں دوسری زبان ہے، اور بعض ملکوں میں آپ کے وہ قومی زبان ہے. تو آج اردو 79 یعنی 1 ملکوں میں پڑھائی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے. تو یوں سمجھیے کہ آپ کے سوال کے جواب میں ایک یہ، پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اسلم جاوید صاحب کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ کام عبادت ہے. دوسری چیز یہ ہے، میں اپنے بارے میں یہ کہتا ہوں، میں بہت سا حقیر اور معمولی سا طالب علم ہوں، اور یہ میرے لیے توفیق ہے. میں کہاں ان عظیم شعراء کے آپ کے جو ہے لیول تک پہنچ سکوں. میں تو چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی گرد خاک بھی اگر ہو جس میں ایک قسم کی روشنی ہو، وہ اردو لوگوں تک پہنچا سکوں. جی 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 ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت سارے شاعروں پر کام کیا ہے، ان کی تخلیق کو آپ نے جو ہے یکجا کیا ہے، اور آپ نے ایک شاعری کی دنیا میں ایک ایسی بستی بسائی ہے جس بستی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اس صدی میں لوگ اجاڑنے میں لگے ہوئے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے اسی بستی کو بسایا ہے، یعنی کتابوں کی اس بستی کو کہ جہاں سے علم محفوظ رہتا ہے. ڈاکٹر صاحب کو اس لیے بھی یاد کیا جائے گا کہ ڈاکٹر صاحب نے ہر ایک شاعر پر کام کیا ہے، اور اپنی ذرائع کو، اپنے مال و دولت کو اس پہ دل کھول کے خرچ کرتے ہیں. تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں سر کہ آپ نے کس کس شاعر پہ کام کیا ہے. کچھ ہمارے ہندوستانی بھائیوں کو یہ جو ہندوستان، پاکستان، جو تمام پرانا خطہ ہے ہندوستان کا، وہ آپ پہ فخر کرتا ہے، ناز کرتا ہے، اور چاہتا ہے کہ آپ جو تاج کا وہ ہیرا ہے جس کے لگنے سے تاج کی قیمت بڑھ جاتی ہے، تو وہ ہیرا اپنے بارے میں خود ہی کچھ بتائے کہ انہوں نے کس کس شاعر پہ کام کیا ہے اور کیا کیا کام کیا ہے. سر بہت عمدہ سوال ہے جناب اسلم جاوید صاحب. یقیناً دیکھیے، اردو ادب ایک کہکشاں ہے، اس میں کئی ستارے، کئی سورج، کئی چاند ہیں. میں نے اردو کے جو کلاسیکل شعراء تھے، مخصوصاً میر انیس پر میری تقریباً 5 کتابیں ہیں. مخصوصاً ایک کتاب جو میں نے آج سے 25 سال پہلے جو ایک مرثیے کا تجزیہ کیا ہے 800 صفحے میں، وہ بہت میری محنت اور میری کاوشوں کا نتیجہ ہے. جی سر. اس کے علاوہ ہم نے علامہ مرزا غالب کا جو فارسی کلام ہے، آج سے 15 سال پہلے میں نے 2 جلدوں میں کلیات فارسی غالب 200-250 صفحے کے مقدمے کے ساتھ غالب انسٹیٹیوٹ دہلی کے کہنے پر شائع کی، جو بڑی اس کا استقبال ہوا، اور یہاں تک کہ اس کتاب کا فارسی ترجمہ تہران میں ہو کر یہ تہران میں بھی شائع ہوئی. اس کے علاوہ ہم نے غالب کا دیوان نعت و منقبت بھی آپ کے شائع کیا، اور
غالب پر کم از کم کچھ نہ ہو تو تقریباً 100 کے قریب مضامین بھی لکھے. تو غالب شناسی میرا بہت ہی یعنی پسندیدہ موضوع ہے. اس کے علاوہ میں نے علامہ اقبال پر، ابھی آپ نے دیکھا کہ اس سال ہم نے علامہ اقبال پر، میں نے چند سال پہلے ان کی بیماریوں پر ایک کتاب لکھی تھی، چوں مرگ آید، جس کا ٹرانسلیشن بھی ہوا اور وہ بڑی آپ کے پاپولر ہوئی. خود علامہ اقبال کے بیٹے جاوید اقبال نے مجھے اپنے گھر بلا کر 3 گھنٹے تک جو ہے اس کتاب کے بارے میں بات کر رہے تھے اور سراہ رہے تھے کہ بہت اچھا کہا گیا. اور اب میں نے علامہ اقبال کے جو کلام باقیات اقبال، یعنی وہ کلام جو ان کے متداول کلام میں شامل نہیں ہے. علامہ اقبال وہ شاعر ہیں جنہوں نے 42% اپنا کلام جو ہے شامل نہیں کیا. اس کو ایک آپ کے جو ہے یوں سمجھیے کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کتاب میں باقیات اقبال کی صورت میں ہم نے پیش کیا. جی. تو یہ کتاب بڑی آپ کے عمدگی سے پذیرفت، اس کو جو ہے قبولیت ملی. تو علامہ اقبال پر ہماری دوسری کتابیں بھی ہیں. سر یہ کتنے صفحہ کی کتاب ہے جو آپ نے؟ یہ کوئی آپ کے جو ہے 730 صفحے کی کتاب ہے. اور یہ کتاب یوں سمجھیے کہ اس میں وہ کلام شامل ہے جو علامہ اقبال کے دیوان اور مطبوعہ جو وہ ہے اس میں شامل نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. جب آپ علامہ اقبال کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی بھی فنکار کے مطالعے کے لیے صرف شاہکارے اور اہم نظموں کی ضرورت نہیں، بلکہ پوری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کا ابتدائی دور، تدریجی دور، تشکیلی دور اور تکمیلی دور کو جو ہے سمجھا جا سکے. تو علامہ اقبال کے کلام میں بعض جو بڑے بڑے گیپس ہیں وہ صرف باقیات کے ذریعے حل ہو سکتی ہیں. جیسے میں آپ کے دیکھیں گے کہ جواب شکوہ ہے. جواب شکوہ جب چھپا تو اس میں جو بند تھے 4 بند علامہ اقبال نے بانگ درا میں شامل نہیں کیے، لیکن وہ آپ کو باقیات میں ملیں گے. اسی طریقے کے ہمالیہ کی نظم ہے. ہمالیہ کی نظم میں جو چند بند علامہ اقبال نے نکال دیے تھے جو پہلے شائع ہوئے تھے 1900 میں 19 آپ کے جو ہے تو وہ ہم نے پھر اس کو رکھ دیے. تو باقیات اقبال ہو یا اقبال کے عرفانی زاویے ہوں یا چوں مرگ آید ہو، اس کے علاوہ ہم نے فیض پر کام کیا. جی. فیض فہمی جو ہے ہماری ایک ایسی کتاب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج میں وہ زندہ شخص ہوں جس نے فیض پر سب سے زیادہ آرٹیکل لکھے. اور آپ کے اس میں میرے 40-45 صفحے، اور اس میں باقیات ہم یوں سمجھیے کہ فیض کی جو کتاب ہے، یعنی فیض نے جو فیض جس کا میں نے فیض فہمی آپ کے نام دیا ہے، تو فیض فہمی جو ہے اس کے علاوہ میں نے فیض شناسی اور یہ جو کتاب ہے کافی ٹیبل بک کے باقیات و نادرات فیض، اس میں آپ دیکھیں گے کہ فیض کے غیر مطبوعہ کلام، غیر کا فیض کے بڑی آپ کے جو ہے عمدہ تصاویر، فیض کی دونوں بیٹیوں کو لکھے گئے خطوط، فیض کی بیگم کے خطوط، فیض کی جو نوادرات ہیں اس کی نمائش، فیض کی جو کتنی بھی کتابیں چھپی ہیں ان کتابوں کی گفتگو، اور فیض جو ان کا پہلا کلام مجلہ راوی میں جب وہ اسٹوڈنٹ تھے کالج کے اس میں. اور اس کے علاوہ فیض کے بہت سے ایسی چیزیں ہم نے بنائی، جیسے فیض جب بھارت آتے تھے تو ان کے جو جلسے وغیرہ ہوتے تھے اس کی پوری رپورٹنگ آپ کے وہاں پر نہیں ہوتی تھی پاکستان وغیرہ میں. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیض بھارت میں اور یہاں پر بہت سے جو فنکشن ہوتے تھے، جو لکھنؤ میں فنکشن ہوا اور کیا کہتے ہیں چندی گڑھ میں فنکشن ہوا، اور فیض آپ کے جو یورپ میں، اور فیض مختلف نادر تصویروں میں، اور فیض پر جو لینن ایوارڈ ہے یا فیض کا جو کریڈٹ کارڈ ہے، اور فیض پر جو صادق خان جو بڑا گریٹسٹ آرٹسٹ ہے اس کے جو اسکیچز ہیں وہ پورے آپ کے جو ہے. اس کے علاوہ یہ تمام خطوط جو فیض لکھتے تھے اپنی بیٹیوں کو، اور ان کی بیگم جو انگریزی میں لکھتی تھی، اور فیض کے تمام چیزوں کو ہم نے اس میں ان کی فیملی کی مدد سے پوری طریقے سے شامل کر
اس کو پبلش کیا، اس کو بک کارنر جہلم نے پبلش کیا ہے، اور آپ دیکھیے کہ اس کی بڑی پذیرائی ملی ہے۔ تو فیض فہمی ہو یا فیض شناسی ہو یا فیض باقیات فیض و نادرات فیض ہو، اس کو عوام نے بڑی آپ کے محبت سے قبول کیا۔ اور اس کے علاوہ ہم نے الطاف حسین حالی پر میں نے 8 کتابیں لکھی۔ دیکھیے الطاف حسین حالی پر میں وہ شخص ہوں جس نے سب سے زیادہ کتابیں لکھی۔ کلیات حالی ہو یا مسدس حالی ہو یا مقالات حالی ہوں یا آپ کے حالی فہمی ہو یا بچوں کے حالی ہوں یا حالی کی نظمیں ہوں یا حالی کے، تو اس پر ہم نے نہ صرف جماوری کی بلکہ بہت سے مضامین لکھے۔ تو اس لحاظ سے اس 21ویں صدی میں جب حالی کی 100ویں برسی منائی گئی تو پھر کارنر بک کے توسط سے اور یہاں کے کچھ اداروں سے ہم نے جو کتابیں لکھی، کل ہی ہم کو ایک پبلشر کہہ رہے تھے کہ انہوں نے مسدس حالی 3 مرتبہ شائع کی، یعنی یہ شائع ہوتی ہیں اور لوگ خریدتے ہیں اور یہ جو ہے پوری طریقے سے۔ تو میں ان کتابوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ اردو والوں تک میں دیکھ رہا ہوں سر آپ نے اس میں جو ہے بہت ہی کم اس کی جو ہے ہدیہ رکھا ہے آپ نے۔ نہیں، وہ تو آپ کے ہدیہ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کم کیا ہو، وہ بک لوگ اپنی جو ہے طریقے سے رکھ لیتے ہیں، لیکن ہم کو کوئی خاص آپ کے جو ہے اس سے فائدہ وغیرہ نہیں ہوتا۔ تو کتابیں حالی کی ہوں یا انشاء کی ہوں یا انیس کی ہوں یا دبیر، اس کے علاوہ میرے 4 مقالات کے مجموعے ہیں، اور آخری مجموعہ جو شائع ہوا ہے یعنی ایجوکیشنل، میری بہت سی کتابیں ایجوکیشنل پبلیکیشن ہاؤس دہلی سے شائع ہوتی ہیں۔ تو آپ تقی عابدی کے مقالات کا بند کوئی 1300-1400 صفحے کی کتاب ہے، اور اس میں میرے مقالات ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے عروس سخن، دربار سخن اور آپ کے یہ تمام میرے مقالات کے مجموعے بھی شائع ہوئے ہیں۔ تو ہماری جو ہے 7 سے زیادہ 8-9 کتابیں ہماری مرزا دبیر پر ہیں، اور اس کے علاوہ بڑی کامل کتاب کائنات نجم افندی پر ہے 2 جلدوں میں۔ تو کوئی 6 درجن 72 کے قریب ہماری تصانیف اور تالیفات ہیں۔ ہم نے آپ کے جو بڑے عمدہ شاعر تھے جو مہاجر ہو کر یہاں پر آئے تھے، اور وہ جو ہے تو جو سرحد سے آئے تھے، تو آپ جانتے ہیں کہ یہ نیرنگ صاحب جو ہیں شاعر تھے اردو اور فارسی کے، یہ رواڑی میں رہتے تھے۔ تو نند لال آپ کے جو ہے نند لال نیرنگ صاحب کی ہم نے 3 کتابیں آپ کے جو ہے شائع کی، اس سے پہلے ان کی 2 اور کتابیں شائع ہو چکی تھیں۔ تو تعمیر بقا ہو یا نیرنگ کے آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں گلشن آپ کے جو ہے نیرنگ ہو، تو ان کے فرزند جو ہیں جو کینیڈا میں رہتے ہیں اور جن کی سرحدی آپ کے فاؤنڈیشن ہے نریش نارنگ صاحب، انہوں نے اپنے والد کا کلام اس کو میں نے مرتب کر کر بیاضوں سے تعمیر بقا کی شکل میں اردو اور ہندی میں پبلش کیا، اور پھر اس کے انتخاب کو بھی جو ہے پبلش کیا گیا۔ جو ٹورنٹو میں جو آرگنائزیشن ہے، جو رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے نیرنگ سرحدی آرگنائزیشن، اس کے ذریعے یہ کتابیں، تو وہ اردو اور فارسی کے شاعر تھے، ان کی طرف سے جو ہے آپ کے ان کے کئی پروگرام بھی ہوئے ہیں، اور ان پر آپ کے جو ہے بڑا ریسرچ کام چل رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلسل آپ کے جو ہے اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ جی سر، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ کتاب جو لکھی یادگار انیس، آپ اس کے بارے میں بتائیں ہمیں کہ آپ نے یہ جو کتاب لکھی ہے سر، اس میں کیا کیا آپ نے؟ دیکھیے یادگار انیس جو ہے، میر انیس جو ہیں جو خدائے سخن تھے، میر انیس کے 1 مرثیے کا تجزیہ ہے۔ جی، 1 مرثیہ جو میر انیس کے جو ہے آپ کے 195-96 بند کا تھا، اور میر صاحب نے تو ان کی شخصیت، ان کی حیات کو پہلے ہم نے لکھا، جی، اور اس کتاب کو جو ہے کیا کہتے ہیں ہم نے منسوب کیا 20ویں صدی کے سب سے بڑے انیس یہ
پروفیسر مسعود حسن ادیب کے الزام پر. تو اس میں کیا یہ کہ ہم نے ان کی میر انیس کی زندگی کو آپ کے بتاتے ہوئے بیان کرنے کے بعد ہر ایک بند کا ہم نے تجزیہ اس طرح سے کیا کہ اگر یہ ایک بند ہے جس میں 6 مصرے ہیں تو ان مصروں میں ہر ایک شعر میں کیا آپ کے جو ہے کتنے عربی لفظ ہیں، کتنے فارسی لفظ ہیں، کتنے اردو لفظ ہیں، کتنے محاورے ہیں، کتنے روزمرہ ہیں، کتنے ثنائے ہیں. ہم نے اس چیز کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ اس ایک مرثیے میں ان کی تعداد، صنعتوں کی تعداد، محاوروں کی تعداد اور آپ کے جو ہے 2400 سے زیادہ ہے. تو اس کو جدول کے ذریعے بھی ہم نے بتایا کہ اگر کوئی معلوم کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ہمارے اس جدول کو دیکھے تو معلوم ہوگا کہ کون سے شعر میں کیا کیا صنعتیں ہیں. تو یہ کام جو ہے بڑا یہ در حقیقت جو لکھایا گیا تھا یہ مسعود حسن ادیب صاحب نے جب شاہکار انیس پبلش کی تو اس میں ایک بڑے اچھے خطاط سے لکھایا. ہم نے اسی کا چربہ استعمال کیا، لیکن تحقیقی طریقے سے ہم نے اپنا، اور جو لندن کے جو مرحوم ڈیوڈ میتھیوز تھے انہوں نے اس مرثیے کا انگریزی میں بھی ٹرانسلیشن کیا. تو انگریزی ٹرانسلیشن بھی ہم نے اس میں لگا دیا. اور ایک مولانا تھے سید العلماء، انہوں نے اس کا عربی ترجمہ کیا تو ہم نے اس میں عربی ترجمہ بھی لگا دیا. تو یہ ایک یونیک کتاب ہے کہ ایک مرثیے کا 800 صفحے میں تجزیہ کیا گیا، اور یہ کتاب جو ہے یہیں سے چھپی انڈیا سے. اور یہ کتاب بڑی معروف ہوئی اس وجہ سے کہ یہ کلرڈ کتاب میر انیس کے مرثیے پر ایک بڑی عمدہ کتاب تصور کی جاتی ہے. تو یہ جو ہے یوں سمجھیے کہ ایک کام تھا جو مجھ سے ہو سکا، اور یہ کام جس نے میر انیس شناسی جو ہے پوری طریقے سے بتائی ہے. جی بہت خوبصورت اس کتاب کا یہ لک ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ اب تک ڈاکٹر صاحب نے جو یہ کلام ان لوگوں کا یکجا کیا ہے، ان کی لائف کو اکٹھا کیا ہے، تو جو بچے پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں شاعروں پر، اردو پر پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ کتابیں بے حد ضروری ہیں. یہ کتابیں آپ کو غالب انسٹیٹیوٹ سے مل جائیں گی. جی ہاں، یہ کتابیں ہمارے ویب سائٹ پر بھی جو www.drtaqiyabedi.com ہے، یعنی میرا جو ویب سائٹ ہے www.drtaqiyabedi.com پر پوری میری 72-73 کتابیں کھلتی ہیں، اور آپ اس کو جو ہے پوری طریقے سے پرنٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو بہت سی مجھ پر آپ جانتے ہیں کہ میں 5 یونیورسٹیوں سے جڑا ہوا ہوں ایز اے وزٹنگ پروفیسر اردو کا، جیسے جموں یونیورسٹی ہے، جیسے آپ کے کیا کہتے ہیں مولانا چشتی یونیورسٹی ہے، اور دوسری یونیورسٹیوں سے میں جڑا ہوا ہوں. تو یا مجھ پر جو ابھی تک 17-18 ایم اے اور پی ایچ ڈی کے مقالے لکھے گئے ہیں، ان سب کا ذکر جو ہے آپ کو میرے ویب سائٹ پر ملے گا. تو میرے ویب سائٹ کو آپ وزٹ کیجئے تو میری ہر کتاب پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو بعض کتابیں ہوتی ہیں میری، وہ لائبریریوں میں رکھی جاتی ہیں، لوگوں کے پاس ہیں، اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں بھی ہماری کتابیں پہنچ سکیں. سر میں آپ سے جسارت کر رہا ہوں یہ معلوم کرنے کی کہ وہ کون سی مٹی ہے آپ کے بدن کی جس نے پوری دنیا میں جو ہے آپ کو وہ لال و گوہر بنا دیا کہ سورج بھی مجبور ہے اس کو سلام کرنے کے لیے. آپ کی جائے پیدائش؟ جی، میں آپ کے جو ہے امروہے کے، دیکھیے میری پیدائش تو دلی ہے جی، لیکن میں براٹ اپ ہوا ہوں حیدرآباد میں. ٹھیک ہے، 4 سال کی عمر جو ہے سے ہم حیدرآباد میں، اس وجہ سے حیدرآبادی ہیں. لیکن میرے جو آبا و اجداد کا جو مقام ہے وہ امروہے کے 11 کلومیٹر 10 کلومیٹر، اب تو امروہے کا متصل ہو چکا ہے نوگاں سادات. جی. تو اس لحاظ سے ہمارا تعلق جو ہے اسی زرخیز زمین سے ہے. اور رہ گیا یہ کہ یہ ایک توفیق ہے، جیسا میں نے بتایا. میں آپ کے جو ہے ایک ادنا سا ادیب اور شاعر کہہ لیجئے، لیکن یہ توفیقات ہیں، تو اس کو آپ توفیق خدا سمجھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی دوسری اور چیز نہیں کہ ورنہ
دیکھیے ہر چیز سب کے پاس ہوتی ہے، یعنی بہت سے لوگوں کے پاس ذرائع بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کے مادی ذرائع، آپ کے جو ہے ریکمنڈیشن کے ذرائع، لیکن وہ کام نہیں کر سکتے۔ تو کام کرنے کے لیے ایک جذبے کی ضرورت ہوتی ہے، کام کرنے کے لیے ایک خلوص کی ضرورت ہوتی ہے، کام کرنے کے لیے ایک احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں میرے پاس ہیں۔ آپ جو یہ ادب پہ خرچ کرتے ہیں، اس کا آپ کو جذبہ سر کہاں سے ملتا ہے؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے کچھ اسٹیچو بھی شاعروں کے بنوائے ہیں، آپ نے بہت خرچہ کیا ہے ان پر، اور آپ سے ہم یہی معلوم کرنا چاہیں گے سر کہ آپ کو یہ جذبہ، یہ شاعروں کو، تمام شاعروں کی زندگی کو اکٹھا کرنے کا، ان کے فوٹو، ان کے خطوط، آخر یہ جذبہ آپ کو ملتا کہاں سے، اور سر اس کے لیے انرجی کہاں سے ملتی ہے آپ کو؟ بہت بہت شکریہ جناب اسلم جاوید صاحب۔ مسئلہ جیسا میں نے کہا کہ جو شخص اردو کا عاشق ہے، دیکھیے جو مسئلہ کہ اس میں جو اس کی مالی آپ کے جو ہے یا مادی جو قیمت ہوتی ہے وہ اہمیت نہیں ہے، اہمیت یہ ہے کہ وہ آئیڈیا، جیسے آپ دیکھیے کہ یہ جو ہے اردو کے، یہ آپ کو تصویر ملے گی، یہ میر تقی میر ہیں۔ تو میر تقی میر کا میں چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایران کے جو شعراء ہیں، جب میں ایران جاتا تھا تو فردوسی یا آپ کے حافظ یا عطار یا یہ ان سب کے مجسمے ملتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ہمارے اردو ادب میں صرف غالب کا تو نظر آتا ہے، بعض جگہ اقبال کا نظر آتا ہے، لیکن میر تقی میر کا، مصطفی کا، انیس کا یا انشاء اللہ خان انشاء کا نظر نہیں آتا۔ تو میں نے تصاویر سے ہمارے جو پروفیسر شاہ ملک صاحب جس ادارے کے چیف ہیں، تو وہاں پر اسکلپچر کا مجسمہ سازی کے ایک بہت بڑے سنگھ صاحب جو ہیں بہت ایکسپرٹ تھے، تو ان سے میں نے 1 سال پہلے یہ گزارش کی تھی کہ ہمارے کو میری لائبریری کے لیے اور اردو ادب کے لیے کچھ جو تصاویر ہیں ان سے اسٹیچوز بنائیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خدائے سخن میر تقی میر ہیں۔ جی سر۔ ہاں، اور یہ تصویر آپ کے جو ہے اس تصویر سے بنائے گئے ہیں جو ان کی قلمی تصویر تھی۔ اسی طریقے سے یہ جو معروف آپ کے جو ہے یہ آپ مرزا غالب ہیں، اسد اللہ خان غالب، یہ تو آپ کے مل جاتے ہیں، لیکن میں نے ان کی کیا کہتے ہیں خاص ان کی ٹوپی اور ان کے طریقہ کار پر، تو یہ بھی بڑا ایک نیا آپ کے جو ہے انداز سے بنایا گیا ہے، اور یہ قلعے میں، اور یہ پہلی مرتبہ جو ہے ہم میر انیس کو بنا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ ان کی گولڈ آپ کے ٹوپی اور یہ ان کی شال وغیرہ، تو میر انیس جو ہیں خدائے سخن مرثیہ نگار، اور تو میر انیس کو بھی ہم نے اس قلعے میں بنوایا ہے۔ تو یہ میر تقی میر ہیں، اور یہ تو بہت کامن ہیں، لیکن اس میں بھی ہم نے علامہ اقبال کو بنایا ہے، علامہ اقبال، سر محمد اقبال، اور ان کے اسکیچز وغیرہ ملتے ہیں۔ تو یہ علامہ اقبال ہیں۔ نئی چیزیں جو بنائی ہیں یہ بالکل یہ مصطفی ہیں۔ آپ دیکھیے مصطفی جو ہیں، جو ان کا تذکرہ بھی مشہور ہے، اور جو بہت ہمارے اہم امروہے کے سے اور ان کے اور انشاء کے جو معرکے چلتے تھے، تو مصطفی ہیں، اور یہ انشاء اللہ خان انشاء ہیں جن کے معرکے چلتے تھے مصطفی سے۔ تو یہ عظیم شاعروں کی تصاویر جو قلمی تھیں اس سے فائدہ اٹھا کر ہم نے یوں سمجھیے کہ، تو اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ آئیڈیا کیا ہے۔ اہم چیز آئیڈیا یہ ہے کہ اگر ہم ان جو قلعے کے جو مجسمے ہیں، یہ اس کو اگر ہم ٹیمپلیٹ بنا دیں، اس کو ہم اگر غالب بنا دیں، تو اس سے جو ہے برونز کے دوسرے وغیرہ کے سب کے مجسمے بنائے جا سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے اپنی ٹورنٹو میں جو لائبریری ہے اس کے لیے، تو یہ تو آپ کی جو ہے بڑی عنایت ہے کہ اسلم جاوید صاحب کے ذریعے سے ہمارے اردو ادب کے لوگ پہلی مرتبہ
ان چیزوں کو دیکھ رہے جی ہیں سر. اور یہ اس کے بعد کل آپ کے جو ہے روانہ ہو جائیں گے یعنی کینیڈا میں. اور میں ہمارے سردار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو بہت، اور پروفیسر شہاب ملک کا، کہ یہ 1 سال کی آپ کے جو ہے پوری توانائی لگا کر کئی مرتبہ اس کو بنایا گیا، توڑا گیا، بنایا گیا، تاکہ جو ہے قریب ترین اس کی تصویر سے مل سکے. تو ایک کوشش کی گئی ہے. تو اصل کوشش میں جذبہ ہوتا ہے. آپ نے جیسا کہا جذبہ ڈیفائن نہیں ہوتا، یہ ایک عشق ہے، اور عشق کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. قیمت بہت معمولی چیز ہوتی ہے، لیکن جو جذبہ ہوتا ہے. تو میں ممنون ہوں کہ پہلی مرتبہ اسلم جاوید صاحب آپ کے جو ہے چینل کے ذریعے یہ جو مجسمے ہیں یہ اردو ادب کے پرستاروں کو پیش کیے جا رہے ہیں کہ دیکھیے کہ اس طریقے سے بھی 21ویں صدی سے اردو ادب کو جوڑا جا سکتا ہے کہ ان کے مجسمے بنائے جائیں. ان کے آپ کے ایوارڈ اگر دینا چاہتے ہیں تو اس کے ٹمپلیٹ سے جو ہے یہ بنا کر کیا جائے. تو یہ کوشش ہے. سر میں تو یہی کہوں گا کہ آپ کے لیے میں ایک شعر کوٹ کرتا ہوں سر، علامہ اقبال کا، کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں. تو یہ عشق ہے ڈاکٹر صاحب کا شاعروں سے، ادیبوں سے، کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں. اور یہ بہت شکریہ بہت سر، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ وقت جو ہے فراہم کیا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جب بھی آپ ہندوستان آئیں گے، اور خاص طور سے دہلی میں یا دہلی کے آس پاس بھی آئیں گے، تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں اور ہمیں خدمت کا موقع دیں کہ ہم آپ کی یہاں ادبی خدمات کو، جو آپ یہاں آنے کے بعد اپنی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ہم اس کو بھی ریکارڈ کر سکیں. اور ہم جو ہے شاعری سے محبت کرنے والوں کو، ادیبوں سے محبت کرنے والوں کو، جو آپ سے محبت کرتے ہیں، ان تک آپ کے پیغام کو لائیو پہنچا سکیں. بہت شکریہ.